ناظرین اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت ہیں باجی نائلہ ریاض بٹ صاحبہ. آپ گورنمنٹ گرلز کالج صغیر شہید روڈ پہ پرنسپل ہیں اور آپ بہت اچھی مصنفہ، بہت اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی رائٹر ہیں. آج کا پروگرام ہم ان کی شاعری کے حوالے سے ہی کریں گے. آج کی ہماری مہمان شخصیت سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. باجی پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کب شروع کی، کتنی عمر میں اور کس وقت شروع کی، اور سب سے پہلے آپ نے اپنی کون سی نظم یا غزل لکھی؟ امین بھائی، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا، کہ آپ نے مجھے بلایا اور یہاں پہ یہ عزت افزائی کی. شاعری جو ہے وہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ شاعری میرا فیلڈ ہی نہیں تھا. جی میں فکشن سے ریلیٹ کرتی تھی. میرا تھیسس جو ہے وہ ممتاز مفتی پہ ہے، اور تب تک ایم اے کرنے تک یا لٹریچر میں چونکہ ایم اے کیا ہوا ہے تو لٹریچر پڑھا بہت زیادہ، لیکن شاعری میں میری کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھی. حالانکہ میرے گھر میں شاعر موجود تھے، مطلب تقریباً میری 2 بہنیں 2 بھائی جو ہیں وہ بھی شاعر تھے اور شاعری کرتے تھے. والد صاحب کو شاعری میں بہت انٹرسٹ تھا، لیکن میں اپنے گھر کا میں مذاق اڑایا کرتی تھی، سب سے بے ادب بچہ تھا جو ادب کی طرف آ گیا. تو میں شاعری نہیں کرتی تھی، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ تھی شاعری میں. پڑھنے کی حد تک بہت تھی، لیکن جب میں نارول کالج میں نے جاب جوائن کی، یہ 89 کی بات ہے، تو نارول کالج جو ہے وہاں پر مشاعرے کی روایت بڑی مضبوط تھی. ہماری پرنسپل صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، میڈم رشیدہ غنی صاحبہ کا ذکر میں کرتی ہوں کیونکہ ایک طرح سے وہ میری رول ماڈل بھی ہیں. میں انہیں کو فالو کرتی ہوں ایز اے پرنسپل بھی، اور ویسے بھی بہت اچھی شخصیت جنہوں نے نارول کی ایک پوری نسل جو ہے لڑکیوں کی جس کو پروان چڑھایا. تو انہوں نے ہمیں ادبی سرگرمیاں بھی اتنی ہی دے رکھی تھیں جتنی باقی کھیلوں کی یا باقی کالج جو ہمارا جو تھا وہ بڑا پرومیننٹ تھا. تو وہاں پر اردو مشاعرہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا، ہر سال پابندی کے ساتھ. جتنے بڑے شعراء ہیں ہم نے ان کو اپنے کالج میں مشاعرہ پڑھتے دیکھا. تو جب میری باری آئی اور میں گئی تو میرے حصے میں اردو سوسائٹی نہ آئی، کیونکہ اردو سوسائٹی آلریڈی کام کر رہی تھی. تو میں نے میڈم رشیدہ صاحبہ سے کہا کہ میں پنجابی سوسائٹی شروع کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کر لیجئے. مختصر یہ کہ مشاعرے کا ٹائم آیا تو میں نے کہا پھر اس دفعہ مشاعرہ پنجابی کا بھی ہوگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جی، شکرگڑھ کالج کی پرنسپل جو تھیں محترمہ خالدہ ادیب خانم صاحبہ، جو پنجابی کی بڑی اچھی شاعرہ سمجھی جاتی تھی، وہ ہماری چیف گیسٹ تھیں اس دفعہ. تو میں نے پہلی نظم اس مشاعرے کے لیے کہی، کیونکہ مجھے کہا گیا جی آپ میزبان ہیں چونکہ، تو اس لیے آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو میں نے پہلی نظم کیا تھا نظم کا؟ نظم وہ جی جو آج کل ایک میری نظم بہت مقبول ہوئی ہے، اسی کے حوالے سے دوسری ہے ساڑ کے عنوان سے کہ مزاحیہ نظم سی کہ اے لے پھڑ لے سام لے چابی مینوں اے دی لوڑ کوئی نہ. اے لے پھڑ لے سام لے چابی مینوں اے دی لوڑ کوئی نہ، تو میں پٹھا میں واں سدھی تیرا میرا جوڑ کوئی نہ. تیرے ورگا سرجن ٹکا جد میں دیکھاں تے پھر سوچاں، رب نے بس ایک تو سی بنایا تیرے ورگا اور کوئی نہ. تو یہ بڑی مقبول ہوئی، بڑی پسند کی گئی. اسی کے ساتھ اگلے دن اردو مشاعرہ تھا. اردو مشاعرے کے لیے میں نے غزل کہی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مصرع طرح تھا کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. لیکن مزے کی بات ہے کہ میں نے ایک انویٹیشن کارڈ کے اوپر ہی وہ غزل لکھی تھی، بڑی پسند بھی کی گئی، لیکن وہ غزل میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے بچوں میں سے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے پاس چلی گئی. تو یہ تھا جی آغاز. تو آپ کے شاعری میں استاد کون ہیں؟ شاعری میں استاد اگر میں کہوں اردو شاعری میں تو بجا طور پہ جو دیکھ لیتے ہیں یا جنہوں نے جو غلطیاں پکڑتے ہیں سب سے زیادہ وہی استاد ہوتے ہیں جی. تو جان صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تم یہاں غلط ہو، یہ شعر جو ہے وہ کیوں تم نے لکھا، یہ کس قابل ہے. اور پنجابی میں میں کموکا جی کو، ایوب کموکا صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی، عزت دینا چاہوں گی. بھائی ہے میرا، چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کو جب میں کبھی سناؤں یا دکھاؤں تو وہ پھر کہہ دیتے ہیں آپا اے جڑی غزل لینا ہے رہنے دے. وہ ہمیشہ اس طرح غلطی نکالتے ہیں کہ میں ہنس دیتی ہوں کہ ایوب سیدھی طرح کہو کہ بھائی یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، تو ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں آپا بس اے شعر رہن دیو. تو جی الحمدللہ. ناظرین، نائلہ ریاض بٹ صاحبہ کی شاعری کا جو پہلا مجموعہ ہے، ان کی کتاب پچھلے دنوں آئی ہے، وہ میں دکھانا چاہوں گا.
یہ ککراں اتے بور یہ ان کے شاعری کا پہلا مجموعہ ہے. اور اس مجموعے میں ویسے تو ساری شاعری بہت اچھی ہے، لیکن جو مجھے بہت پسند ہے، یہ میں آج کی اپنی مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ انہوں نے جو پنجاب کے رہنے والے یہاں کے کلچر میں جو ایک لڑکی جسے مٹیار کہا جاتا ہے پنجاب میں، جو اس کے دکھ اور درد کو، جو اس کے احساسات اور جذبات کو اچھی عکاسی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے، سب کی ذمہ داری نبھاتی ہے، پھر بھی اسے وہ بھائیوں والا جو ہے نا مقام و درجہ نہیں دیا جاتا. یہ شاعری میں ایسا نہیں ہے. میں نے جو اس کا نچوڑ نکالا ہے، جو میں نے اس کا سمجھے کہ تجزیہ کیا ہے کہ اس کا جو مقصد مجھے نظر آیا ہے، تو انہوں نے بہت اچھی اس کی عکاسی کی ہے. تو میں گزارش کروں گا نائلہ ریاض صاحبہ سے کہ وہ آپ نے جو لکھا ہے نا اسا کہو جی مخلوق بے ربا کہو جی مخلوق، وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. جی ضرور، بہت شکریہ. اساں کہو جئی مخلوق وے ربا کہو جئی مخلوق، سانو کہندے جیون جوگیاں، سانو کہندے جیون جوگیاں پر جمدے مر گئے لیک، ایویں ہسدیاں ویکھ نہ مالکا ساڈی روح دے پھٹ بھی ویکھ. اسی پیتے ہاسے کوٹ کے، اسی پیتے ہاسے کوٹ کے، اسی کھادے کٹ کٹ دکھ، اسی چند ستارے جمدیاں ساڈی پھر بھی سنجی کک. اساں جیپ تے چیکاں سیتیاں، اساں جیپ تے چیکاں سیتیاں ساڈی ویڑے کھاوے کوک. اسی کہو جئی مخلوق وے ربا کہو جئی مخلوق. ساڈے کنی چمکے روگ دے، ساڈے کنی چمکے روک دے، ساڈے نک پیڑاں دی نتھ، ساڈے پیریں چھالے چیک دے، ساڈے ازلوں جوڑے ہاتھ. جدوں ملیا سک اداسیاں، جدوں ملیا سک اداسیاں، ساڈے نیلے ہو گئے بل، ساڈے اتے کی بیتیاں تینوں کیڑی ربا پل. اساں کردے چانن واسطے سا اپنے دتے پھوک، اساں کہو جئی مخلوق وے ربا کہو جئی مخلوق. بہت اچھا، بہت شکریہ. ساڈے من وچ کعبہ پیار دا، ساڈے من وچ کعبہ پیار دا، ساڈی اکھاں وچ مسیت، اسی رشتیاں اتوں واریاں ساڈی ازلوں ایو ریت. ساڈے من وچ کعبہ پیار دا، ساڈی اکھاں وچ مسیت، اسی رشتیاں اتوں واریاں ساڈی ازلوں ایو ریت. سانو کہندے لوک نمانیاں، سانو کہندے لوک نمانیاں، ساڈی ہور نہ کوئی پچھان، اساں اپنے آپ نو ماریا ساڈے اندر قبرستان. ہر پاسے غم دیاں بارشاں وچ کلی جند ملوک، اسی کہو جئی مخلوق وے ربا کہو جئی مخلوق. انج سٹیا ویلے چھان کے، انج سٹیا ویلے چھان کے، جویں آٹے وچوں چھان، اسی کس نوں اپنا جانیے اسی کس تے کریے مان. ساڈی ہاتھ ویلے دی واگ سی، ساڈے ہاتھ ویلے دی واگ سی، تو کول ہوندا سی جد، تیرے باجوں ویکھ لے بابلا ساڈا ہن نہیں پچیا اد. کیویں دکھ وچھڑن دا ماردا کدی سن چرخے دی کوک، اسی کہو جئی مخلوق وے ربا کہو جئی مخلوق. واہ جی واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت اچھے. شکریہ. آپ پاکستان میں شاعری کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ میں اب تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے نقصانات ہیں، جی جی، وہاں مجھے فوائد بھی نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جی ہمارا ادب جو ہے اس کو ایک موقع ملا ہے اس کو پھلنے پھولنے کا اور لوگوں تک پہنچنے کا. کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے ایک معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، اور اس کی آواز جو اس کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے جتنی زیادہ مخلوق میں جائے گی اتنا ہی وہ سمجھے گا کہ میرے کہنے کا، میرے لفظوں کا حق ادا. بالکل. اور پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی رسالہ یا کتاب خریدے گا اور پڑھے گا. جی ہاں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر ہاتھ میں فون ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ غلط چیزیں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ پازیٹیوٹی بھی جا رہی ہے. جی. اچھی شاعری بھی لوگ اتنی ہی دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ میرا ایک تعلق رہتا ہے. تو وہ بچے جن کو پہلے ذرا بھی پتہ نہیں تھا شاعری کا، یا وہ اتنا زیادہ شوق نہیں رکھتے تھے، اب انہیں کافی شوق ہے اچھا سننے کا یا پڑھنے کا. اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کوئی بہتر سرپرستی کا حق ادا کر رہی ہے، یا حکومت کیسے
ہمارے شعراء کی بہتر سرپرستی کر سکتی ہے؟ جی میرے خیال میں آرٹس کونسلز کو فعال بنانا چاہیے. جی آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, ایک دور تھا جب آرٹس کونسل کا کام بڑا پیک پہ تھا. پھر درمیان میں ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے رہے کہ یہ شعبہ جو تھا, یا آرٹ کا شعبہ آپ کہہ لیں یا فن کا شعبہ, یہ بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا. پیچھے جو ادبی محفلیں بہت کم ہو رہی تھیں. پھر درمیان میں جو ایک بہت ابتری کا دور آیا, اس میں بھی وہ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر کرونا آ گیا. تو لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ پوری طرح سے شاعروں کی, ادیبوں کی سرپرستی کرے, کیونکہ یہ فن کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم اپنے شعراء کو, یا بہت اچھے شعراء ہیں جن کو موقع نہیں ملتا کبھی آگے آنے کے لیے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کی سرپرستی کرے. یا بعض کے مالی حالات بہت جو ہیں, یہ جو میجر پرابلم ہے یہ ہے. اور جیسے حکومت گیمز میں لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے, کرکٹرز کو, جو ہاکی پلیئر ہے وہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ان کو جاب دیتے ہیں, اور وہ سیلری آتی ہے, تو وہ اپنی گیم ہی کھیلتے ہیں, جاب میں سروس کے دوران وہ کام نہیں آفس کا کرتے. اس طرح میرے خیال میں بھی یہ بالکل آپ نے جا فرمایا کہ جو ہمارے شعراء ہیں انہوں نے بھی ملک کی, قوم کی خدمت کی اور کر رہے ہیں, ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جانا چاہیے, ان کی بھی سرپرستی ہونی چاہیے. فکر معاش اگر اسے رہے گی تو وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار کے پیش نہیں کر سکے. اور چلیں سارا کچھ نہیں آپ دے سکتے, تو آپ تھوڑا بہت اعزازیہ, تھوڑا بہت انہیں نوازیں, تاکہ وہ وہی بات آپ کے والی کہ اگر وہ فکر معاش میں ہی مبتلا رہے گا تو اس نے لکھنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے. اتنی سہولت اس کے پاس ہونی چاہیے, خاص طور پہ سرکاری ادارے جب مشاعرہ کروا رہے ہوں یا گورنمنٹ کے ادارے, تو وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں, انہیں بلائیں, اپنے خرچے پہ بلائیں, اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کریں, خوشی کے ساتھ رخصت کریں, کہ اس شاعر کو ایک اس کی عزت افزائی, وہ نیکسٹ ٹائم بھی چاہے کہ میں آؤں اور اسے لگے کہ میں بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوں. یہ چیز ہونی چاہیے. ایک نظر تو آپ نے میری فرمائش بھی سنا دی ہے, تو اب میری گزارش ہے کہ آپ اپنی پسند کی کوئی نظم جو پسند آپ کو زیادہ ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. جو ہیں وہ زیادہ پسند کی جا رہی ہیں, مزاحیہ بھی زیادہ پسند کی جا رہی ہیں, تو جیسے آپ کہیں ایک آپ کی چوائس پہ, یا غزل جو ہے وہ میں آپ کو, یا اردو اگر آپ کہتے ہیں تو اردو جو ہے, یہ آپ کی چوائس پہ, ایک آپ اپنی چوائس پہ سنا دیں. جی میں اردو عورتوں کے حوالے سے چونکہ لکھتی ہوں, پہلی نظم بھی عورتوں کے حوالے سے ہی سنائی ہے آپ کو, تو دوسری بھی میں اسی حوالے سے پیش کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ جو ہے اردو کی لیکن نظم ہے, یہ بھی خواتین کے دن کے, عالمی دن کے حوالے سے لکھی تھی. بنا جرم کے دیکھو پکڑی ہوئی, بنا جرم کے دیکھو پکڑی ہوئی, میں ریتوں رواجوں میں جکڑی ہوئی, کروں کیا میں مجبور ہاری ہوئی, لاچار غیرت پہ واری ہوئی. عجب ان کی منطق پہ میں ہوں حیران, عجب ان کی منطق پہ حیران ہوں, سمجھتے جو یہ میں بے جان ہوں, یہ مانیں گے کب میں کہ انسان ہوں. کروں کیا میں مجبور ہاری ہوئی, میں لاچار غیرت پہ واری ہوئی. وہ چاہیں گے جب بھی مجھے مار دیں, یوں غیرت پہ اپنی مجھے وار دیں, لگا کر وہ داؤ مجھے ہار دیں. کروں کیا میں مجبور ہاری ہوئی, میں لاچار غیرت پہ واری ہوئی. میں ٹھکرائی ہوئی مزاجوں کی ہوں, میں روندی ہوئی بھی سماجوں کی ہوں, میں باندھی ہوئی سب رواجوں کی ہوں. کروں کیا میں مجبور ہاری ہوئی. مجھے میرا میکا ہی دے گا کفن, بنیں گے میرے بائی ہی گورکن. یہ دنیا ہے یا ہے دار و رسن, کروں کیا میں مجبور ہاری ہوئی, میں لاچار غیرت پہ واری ہوئی. بہت اچھا. نہ بولوں میں دکھ کچھ کو سہتی رہوں, جو چاہیں وہی بس میں کہتی رہوں. مجھے جیسے رکھے میں رہتی رہوں, میں چاہوں تو دھرتی ہلا دوں ابھی, بدلے وہ سب کے چکا دوں ابھی. سویا مقدر جگا دوں ابھی, مردوں کے چھکے چھوڑا دوں ابھی. مگر دل سے ایسا میں چاہتی نہیں, مگر دل سے ایسا میں چاہتی نہیں, مقابل پہ آنا میں چاہتی نہیں. حقوق اپنے لینے کو بولوں گی میں, حقوق اپنے لینے کو بولوں گی میں, ترازو کو ہاتھوں میں تولوں گی میں. اب عدل ہوگا میرے ہاتھ سے, تمہیں بھی ہے فائدہ میرے ساتھ سے. بہت اچھا. اب عدل ہوگا میرے ہاتھ سے, تمہیں بھی ہے فائدہ میرے ساتھ سے.
میرے حق کو اب تم یہ پہچان دو، بہتر ہے تب مجھ کو میرا مان۔ واہ جی واہ، بہت اچھے بس پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، آپ سمارٹ ٹی وی میں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے، میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔